اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں، ولا یتزوج المولا امتہ ولا المرأۃ عبدہا، اور آقا اپنی باندی سے نکاح نہ کرے اور نہ ہی عورت اپنے آقا سے اپنے غلام سے نکاح کرے۔ دیکھیے، محرمات کا بیان چل رہا ہے۔ محرمات کی کئی ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ صاحب بہار شریف کے مطابق 9 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے چند اقسام کا بیان ہو چکا ہے، اور آج انشاءاللہ انہی قسموں میں سے ایک قسم جو حرمت بسبب ملک، حرمت بسبب ملک، اس کا بیان ہوگا۔ دیکھیے، حرمت بسبب ملک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کی، کسی مرد کی ملکیت میں کوئی باندی ہے تو اس باندی سے اس کا نکاح نہیں ہوگا، اس باندی سے اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے، اگر کسی عورت کی ملک میں کوئی غلام ہے اور اس غلام سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس غلام سے وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح اپنے ساتھ کچھ نتائج اور کچھ ثمرات کو لیے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ احکام لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ احکام کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے نا ملکیت کا ثبوت ہوتا ہے۔ مشترکہ طور پر چند چیزوں کی ملکیت مرد کے لیے ثابت ہوتی ہے، چند چیزوں کی ملکیت عورت کے لیے ثابت ہوتی ہے۔ چند چیزوں کی ملکیت کس کے لیے ثابت ہوتی ہے؟ جیسے عورت کے لیے ملکیت کس چیز کی ثابت ہوتی ہے؟ نان و نفقہ کی ثابت ہوتی ہے کہ یہ نان و نفقہ کا مطالبہ کرے گی، ٹھیک ہے، یہ نان و نفقہ کا مالک ہے۔ اور مرد کے لیے ملکیت کس چیز پر ثابت ہوتی ہے؟ حل وطی پر، وطی کے حلال ہونے پر مرد عورت سے وطی کا مطالبہ کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب نکاح مشترکہ طور پر چند چیزوں کی ملکیت ثابت ہوتی ہے، ان میں سے چند پر ملکیت مرد کی ہوتی ہے اور چند پر عورت کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مملوکیت جو ہوتی ہے، جو آقا اور غلام کا جو معاملہ ہوتا ہے یا آقا اور باندی کا جو معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں ایک کی ملکیت ایک کے دوسرے پر ثابت ہوتی ہے، ایک کی ملکیت دوسرے پر ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اگر مثال کے طور پر مرد نے اپنی باندی سے نکاح کیا، مرد نے اپنی باندی سے نکاح کیا تو یہ باندی مملوکہ ہے، باندی مملوکہ ہے۔ اب جب مرد آقا اپنی باندی سے نکاح کرے گا تو ایسی صورت میں باندی کو بھی ملکیت حاصل ہو جائے گی آقا پر، ٹھیک ہے۔ کیا ہو جائے گی؟ آقا پر باندی کو بھی ملکیت حاصل ہو جائے گی۔ اور ملکیت و مملوکیت کا ایک ساتھ جمع ہو جانا، مالکیت و مملوکیت کا ایک ساتھ جمع ہو جانا، یہ کیا ہوتا ہے؟ درست نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ مالکیت قاہریت کا تقاضا کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مالکیت کا مملوک جو ہوتا ہے مقہور و مغلوب ہوتا ہے، اور مالک جو ہوتا ہے وہ قاہر ہوتا ہے، وہ صاحب غلبہ ہوتا ہے۔ تو ایک ہی شخص کا مقہور ہونا اور ایک ہی شخص کا جو ہے وہ قاہر ہونا، یہ لازم آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ دونوں چیزوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا، لہذا کیا ہوگا؟ آقا اپنی باندی سے نکاح نہیں کر سکتا، اور اس کا برعکس بھی نہیں ہو سکتا۔ ولا یتزوج المولا امتہ، آقا نکاح نہ کرے اپنی باندی سے، اور نہ ہی عورت نکاح کرے اپنے غلام سے۔ لأن النکاح ما شرع الا مثمرا بثمرات مشترکۃ بین المتناکحین، اس لیے کہ نکاح مشروع ہوا ہے چند نتائج کے ساتھ۔ نکاح مشروع نہیں ہوا ہے مگر دینے والا ہو کر چند نتائج کو، ایسے ثمرات کو جو مشترک ہیں متناکحین کے درمیان، یعنی میاں بیوی کے درمیان۔ والمملوکیت تنافی المالکیت، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک کو مالکیت ثابت ہوتی ہے، اور مملوکیت مالکیت کے منافی ہے۔ مملوکیت کیا ہے؟ مالکیت کے
منافی ہے، ٹھیک ہے، مالکیت کی منافی، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فَيَمْتَنِعُ وُقُوعُ ثَمَرَةِ عَلَى الشِّرْكَةِ، تو علی سبیل الشرکت ثمرات کا واقع ہونا کیا ہو جائے گا؟ محال ہوگا، ممتنع ہوگا، ٹھیک ہے۔ فَيَمْتَنِعُ وُقُوعُ ثَمَرَةِ عَلَى الشِّرْكَةِ، تو علی سبیل الشرکت ثمرات نکاح کا واقع ہونا کیا ہو جائے گا؟ ممتنع ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جو پہلے سے مقہور ہے وہ قاہر کیسے بنے گا؟ جو مغلوب ہے، مقہور ہے، محکوم ہے، وہ حاکم کیسے بنے گا؟ ٹھیک ہے جی۔ جو قاہر ہے اور اب بھی نکاح کر کے وہ کیا ہو رہا ہے؟ قاہر ہی بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی چند چیزوں میں مالکیت اس کی پہلے سے مالک تھا، اور اب بھی چند چیزوں میں اس کو ملکیت اس کی مزید مل رہی تھی، ادھر سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر دوسری طرف سے کیا مسائل ہے کہ وہ مقہورہ ہے اور اب کیا ہو رہا ہے؟ قاہرہ، اثر قاہریت پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ تو کہتے ہیں فَيَمْتَنِعُ وُقُوعُ ثَمَرَةِ، ثمرہ کا واقع ہونا علی سبیل الشرکت کا ممتنع ہوگا۔ وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْكِتَابِيَاتِ، اور کتابیات سے نکاح کرنا جائز ہے۔ یہاں پر نکاح کے کتابیات سے نکاح کرنا جائز ہے۔ کتابیات سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو دین سماوی پر قائم ہیں، ٹھیک ہے، زبور شریف پر اور انجیل شریف پر کیا ایمان رکھتے ہیں، کسی دین سماوی پر کیا ہے؟ وہ قائم ہے۔ لیکن عام طور پر آج کل کے جو کتابیاں ہیں جو اپنے آپ کو یہود و نصارہ کہلاتے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ سماوی جو کتاب ہے اس کو بدل ڈالا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بنیاد پر آج صحیح طور پر جو ہے وہ کتابیاں نہیں ملتی ہیں، لیکن آج بھی اگر کوئی اس طرح کی کتابیں مل جائیں، ٹھیک ہے، جو ملتی نہیں ہیں، اگر مل جائیں تو اس سے نکاح کرنا کیا ہوگا؟ حلال ہوگا۔ وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْكِتَابِيَاتِ، اور کتابیات سے نکاح کرنا جائز، لقول تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ٹھیک ہے۔ یعنی جہاں پر جو نا محللات کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے، محللات کا ذکر کیا گیا، وہاں پر یہ فرمایا گیا کہ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کیا قرآن پاک کی آیت کریمہ؟ جی، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، ٹھیک ہے۔ محللات کا بیان کرتے ہوئے جن عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے ان کا بیان کرتے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ پارسا عورتیں، اہل کتاب میں سے پارسا عورتیں، اہل کتاب میں سے پارسا عورتیں، العفائف، ٹھیک ہے۔ اوتوا الکتاب کے بعد یعنی محصنات کی تفسیر کی عفائف کے ذریعے سے یہ بتانے کے لیے کہ اس سے مراد محصنات سے مراد مسلمات نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تفسیر کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تفسیر کی ہے کہ محصنات سے مراد کیا ہے؟ مسلمات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ جب مسلمان عورت ہوگی، جب مسلمان عورت ہوگی تو اس سے تو نکاح جائز ہوگا ہی، اس سے نکاح، ٹھیک ہے، جائز تو ہے ہی۔ تو اب وہ ہے کہ خواہ وہ کتابیاں ہو یا کتابیاں نہ ہو، یعنی پہلے وہ کتابیاں رہی ہوں یا نہ رہی ہوں، اگر مسلمان ہے تو اس سے نکاح تو جائز ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اوتوا الکتاب کی جو قید لگائی گئی، وہ من الذین اوتوا الکتاب کی جو قید لگائی، یہ اوتوا الکتاب کی قید یہ بتا رہی ہے کہ المحصنات سے مراد کیا ہے؟ مسلمات نہیں ہے۔ اچھا، اور یہاں پر جو محصنات کا ذکر ہے، محصنات کا ذکر ہے جس کی تفسیر کی عفائف کے ذریعے سے، تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ کلام جو ہے نا عادتاً نکلا ہوا ہے، عادتاً نکلا ہوا ہے یا افضلیت کو بیان کرنے کے لیے، یعنی کتابیں سے مقصود یہ ہے کہ کتابیہ عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، خواہ وہ کیا ہو، خواہ وہ پارسا ہو یا نہ ہو، اگر کتابیہ ہے تو اس سے نکاح کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو یہ المحصنات بمعنی العفائف جو نکالا ہے، یہ قید جو ہے، یہ قید احترازی نہیں ہے، بلکہ یہ قید اتفاقی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ عادی ہے، بس باری یہ احترازی نہیں ہے۔ اور افضلیت کو بتانے کے لیے
تو دیکھیے ولا فرق بین الکتابیۃ الحرۃ والامۃ، کتابیہ آزاد ہو یا باندھی ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، الا ما نبین انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ ان قریب بتائیں گے، یعنی آج کے سبق میں اللہ نے چاہا تو وہ عبارت بھی آ جائے گی جو اسی صفحے کے آخر میں آ رہی ہے۔ ولا یجوز تزوج المجوسیات، مجوسیات سے یعنی آتش پرست سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لقول علیہ السلام، اس لیے کہ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو بہم سنت اہل الکتاب، کہ آتش پرستوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے ساتھ آپ اہل کتاب کا معاملہ کرو، اہل کتاب کا ساتھ سلوک کرو، غیر ناکحی نسائہم، مگر یہ کہ ان کی عورتوں سے نکاح نہ کرو، ولا ذابحی ولا آکلی ذبائحی، اور نہ ہی ان کے ذبیحہ کھاؤ، یعنی ذبیحہ نہ کھاؤ اور ان کی عورتوں سے نکاح نہ کرو، اس کے علاوہ سارے معاملات ان کے ساتھ کس کی کتابیہ جیسے کرو، یعنی مطلب ہے کہ اگر ایمان لائے تو ان کا ایمان قبول ہو جائے گا، اور اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان پر بھی جزیہ عائد کیا جائے گا، ٹیکس لگایا جائے گا، جزیہ عائد کیا جائے گا، جس طرح سے کہ کتابیوں سے لیا جاتا ہے۔ ولل وثنیات، اور وثنیات سے بھی نکاح نہ کیا جائے۔ یہاں پر جو ہے نا مجوسیات اور وثنیات نکاح کے محرمات کے اسباب میں سے ایک سبب جو ہے وہ کفر کا ہونا ہے، کیا ہونا ہے؟ کفر ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی کا بیان مجوسیات سے کیا ہے، اور دوسرا اسی کا مسئلہ ہے جو ولل وثنیات، اور نہ ہی بت پرستوں سے نکاح کیا جائے، قول اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، ٹھیک ہے، تم نکاح نہ کرو مشرکہ عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں۔ وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الصَّابِيَّاتِ، اور صابیات سے نکاح کرنا جائز ہے، صابیات سے نکاح کرنا جائز ہے۔ صابیات کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ستارہ پرست سے نکاح کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو صابیات کس کو کہتے ہیں، صابیات کس کو کہتے ہیں، اس بارے میں اختلاف ہو گیا ہے۔ تو یہ اصل میں کہ صابیات سبا سے بنا ہوا ہے، کس سے بنا ہے؟ سبا سے بنا ہوا ہے، اور سبا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے نکلنا، ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے؟ نکلنا۔ اچھا، تو اب یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں یہود و نصارہ میں سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے نکل گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب اس میں جو ہے نا یہ جو صابیات تھے یہ ستاروں کو پوجتے تھے، ان کو معبود سمجھتے تھے، یا ان کو محض جس طرح ہم تعظیم کرتے ہیں قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ایسا ہی وہ لوگ بھی کرتے تھے؟ اس بارے میں اختلاف ہوا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور یعنی صاحبین کے مابین۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک جو ثابت ہوا ان کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہ اہل کتاب میں سے ہیں جو زبور کا اقرار کرتے ہیں، زبور کا اقرار کرتے ہیں، اور کواکب کی پوجا نہیں کرتے، لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے، لیکن اس کی تعظیم کرتے، جیسے ہم قبلہ کی تعظیم کرتے ہیں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے، کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس طرح ہم قبلہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک یہ ثابت ہوا کہ وہ جو صابیات ہیں یہ بتوں کو یعنی ستاروں کو پوجتے نہیں ہیں، ان کی صرف تعظیم کرتے ہیں، اس کی طرف استقبال کرتے ہیں، اس کی طرف چہرہ کر کے عبادت کرتے ہیں، لیکن عبادت جو ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان کے اعتبار سے یہ ہوا کہ یہ لوگ اہل کتاب میں سے، لیکن صاحبین کے نزدیک جو ثابت ہوا یہ ہے کہ یہ بتوں کو پوجتے ہیں، یا اس کو کیا کہتے ہیں، ستاروں کو پوجتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، یہ بت پجاریوں کی طرح ہوئی۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے کیا کہا کہ ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، اہل کتاب نہیں ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک یہ ثابت ہوا کہ وہ اہل کتاب ہیں، اور وہ ستاروں کو پوجتے نہیں ہیں، بلکہ صرف اس کی طرف منہ کر کے اس کی طرف چہرہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے اہل کتاب میں سے چونکہ ہونا ان کے ثابت ہوا، اس لیے آپ نے کیا فرمایا
کہ اس سے نکاح کرنا، ان سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن صاحبین کے نزدیک ثابت ہوا کہ یہ ستاروں کو پوجتے بھی ہیں، اس لیے کیا کہا کہ وہ اہل کتاب میں سے نہیں ہے، تو اس بنیاد پر ان سے نکاح کرنے کو ناجائز کا کہ وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الصَّابِيَاتِ، اور صابیات سے نکاح کرنا جائز ہے، ان کانوا بدین، ان کانوا یؤمنون بدین، اگر وہ کسی دین سماوی پر ایمان رکھتے ہو، وَيُقِرُّونَ بِكِتَابٍ، اور کسی کتاب کا اقرار کرتے ہو، لِأَنَّهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اس لیے کہ اہل کتاب میں سے، وَإِن كَانُوا يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ، اور اگر یہ بتوں ستاروں کو پوجتے ہیں، ولا کتاب علیہم، اور ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، یعنی کسی کتاب سماوی پر ایمان نہیں رکھتے، لم تجز مناکحتہم، تو ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لأنہم مشرکون، اس لیے کہ مشرکین ہیں، ٹھیک ہے، والخلاف المنقول فیہ محمول علی اشتباہ مذہبی، اور اس بارے میں جو اختلاف منقول ہے، یعنی امام اعظم اور صاحبین کا، کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک کیا ہے، نکاح کرنا ان سے جائز ہے اور صاحبین کے نزدیک جائز نہیں ہے، یہ اختلاف محمول ہے علی اشتباہ مذہبہم، ان کے مذہب کے اشتباہ ہونے پر، ٹھیک ہے، فَكُلٌّ أَجَابَ مَا وَقَعَ عِندَهُ، تو ہر ایک نے وہی حکم اس کے مطابق حکم ارشاد فرمایا جو ان کے نزدیک ثابت ہوا، ٹھیک ہے، وَعَلَى هَذَا حَالُ ذَبِيحَةٍ، اسی اختلاف پر مبنی ہوگا کیا اس کے ذبیحہ کا حال، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک ان کا ذبیحہ کھانا حلال ہوگا اہل کتاب کے ذبیحہ کی طرح، اور صاحبین کے نزدیک کیا ہوگا، حرام ہوگا، ٹھیک ہے، یا یوں کہہ لو کہ اگر وہ بتوں کو ستاروں کو پوجتے ہیں تو اس کا ذبیحہ کھانا حلال نہیں ہوگا، اور اگر نہیں پوجتے ہیں تو ذبیحہ کھانا حلال ہوگا۔ وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ أَن يَتَزَوَّجَا فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ، ایک مسئلہ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں کہ حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، تو اس بارے میں ہمارا اور امام شافعی علیہ رحمہ کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ محرم اور محرمہ کا نکاح کرنا حالت احرام میں جائز ہے، لیکن صاحبین امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے کہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں، وقال شافعی ویجوز للمحرم، اور محرم اور محرمہ کے لیے جائز ہے ان یتزوجا، کہ نکاح کریں، فی حالت الاحرام، احرام کی حالت میں، وقال شافعی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں لا یجوز، جائز نہیں ہے، اور وتزویج الولی المحرم ولیتہ علی ھذا الخلاف، اور اسی اختلاف پر ہے ولی محرم کا اپنے ولیہ، یعنی جو اس کی ولایت میں ہے، ٹھیک ہے، اس کا نکاح کرانے کا اختلاف، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک محرم کے لیے جائز ہے، محرم ولی کے لیے جائز ہے کہ حالت احرام میں اپنے ان کے ماتحت جو ہے اس کا نکاح، اپنے ولیہ کا نکاح کرا دے، ٹھیک ہے، حالت احرام میں یہ جائز ہے ہمارے نزدیک، لیکن امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ لہو قولہ علیہ السلام، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد لا ينکح المحرم ولا ينکح، محرم نہ نکاح کرے اور نہ ہی نکاح کرائے، ٹھیک ہے، نہ اپنا نکاح کرے نہ کسی دوسرے کا نکاح کرائے، ولنا، اور ہماری دلیل ما رویہ، جو مروی ہے کہ انہ علیہ السلام تزوج بمیمونہ، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، ہوا محرم، اس حال میں کہ آپ احرام میں تھے، احرام کی حالت میں تھے، ٹھیک ہے، تو دیکھیے اس حدیث وقت میں سرا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فعل، یہ عمل آپ کا جو ہے ظاہر ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حالت احرام میں نکاح فرمایا، لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ حالت احرام میں نکاح کرنا کیا ہے، جائز ہے۔ وما رواہ محمول علی الوطی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو روایت پیش کی ہے، جو حدیث پاک پیش کی ہے، اس روایت کا جواب یہ ہے کہ وہ وطی پر محمول ہے، یعنی حالت احرام میں کوئی اپنی بیوی سے وطی نہ کرے، نکاح نہ کرے، یعنی مطلب کیا ہوگا، وطی نہ کرے، نہ خود وطی کرے، نہ وطی کرنے پر کسی کو قدرت دے، نہ کوئی شخص وطی کرے، نہ کوئی عورت اپنے آپ پر وطی کرنے پر کیا کرے، قدرت دے، یا کوئی شخص وطی کرنے پر قدرت دے، ٹھیک ہے۔
اچھا، وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْأَمَةِ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً، یہی مسئلہ تھا جس کے بارے میں آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ عَلَىٰ مَا نُبَيِّنُ انشاءاللہ، جیسا کہ عنقریب ہم اس کو بیان کریں گے، تو یہ اسی مسئلے کی طرف اشارہ تھا، ٹھیک ہے۔ وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْأَمَةِ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً، اور باندی سے نکاح کرنا جائز ہے، مسلمان باندی ہو یا کتابیہ ہو، مسلمان باندی ہو یا کتابیہ ہو۔ وقال شافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا لا يجوز للحر ان يتزوج بأمة کتابیہ، یعنی کتابیہ سے جو نکاح کرنا جائز ہے، تو خواہ باندی ہو یا آزاد ہو، سب سے نکاح کرنا، دونوں قسم کی عورتوں سے کتابیہ سے نکاح کرنا جائز ہے۔ لیکن امام شافعی علیہ رحمہ کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آزاد کے لیے جائز نہیں ہے کہ کتابیہ باندی سے نکاح کرے، کتابیہ باندی سے نکاح کرے۔ تو احناف کے نزدیک جائز ہے کتابیہ باندی سے نکاح کرنا، شوافی کے نزدیک کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ لأن جواز نکاح الاماء ضروری عندہ، کیونکہ امام شافعی علیہ رحمہ کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک باندیوں سے نکاح کرنا ایک ضرورت کی بنیاد پر، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آزاد سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو تب جو ہے ضرورت کے تحت باندی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ تو باندی سے نکاح کرنا یہ اس کا جواز کیا ضروری ہے، یعنی ضرورت کے طور پر ثابت ہوا ہے، ضرورت کے موقع پر جو نا یہ کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اچھا، یہ امر ضروری ہے، یعنی ضرورت ہو تبھی جو ہے بالکل، یعنی کہ آزاد سے نکاح کرنے پر قدرت نہ ہو تبھی یہ ان کے نزدیک جائز ہے۔ ایسا کیوں؟ تو کہتے کہ بھئی اس لیے کہ اس میں جو ہے نا اپنے ہی جز کو، یعنی جز سے مراد اپنی ہی اولاد کو غلامی پر پیش کرنا لازم آتا ہے، کیونکہ غلام اور آزاد ہونے کی جو بنیاد ہوتی ہے اولاد کے، وہ کس سے؟ ماں کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ باندی اگر ہو گیا، آقا نے کسی شخص نے باندی سے نکاح کیا، باندی سے بچہ اولاد پیدا ہوئی، تو کیا ہو جائے گا؟ اس سے بچے جو پیدا ہوں گے وہ بھی کیا ہوں گے؟ غلام ہی ہوں گے، ٹھیک ہے، کیا ہوں گے؟ غلام ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں چونکہ اپنے جز کو رقیت پر پیش کرنا لازم آتا ہے، اس بنیاد پر اس کا جواز ضرورت کے تحت ہے، جہاں پر ضرورت ہو وہیں پر۔ اور باندیوں کے معاملے میں مسلمان باندیوں سے نکاح کرنے سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، ضرورت کیا ہو جاتی ہے؟ پوری ہو گئی۔ تو اب جو ہے کتابیہ باندیوں سے نکاح کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ جب ضرورت نہیں رہی تو اس کا جواز ضروری طور پر ہی تھا، اور ضرورت نہ رہی تو جواز بھی ختم ہو گیا۔ نہیں سمجھا؟ دیکھو، لأن جواز نکاح الاماء، اس لیے کہ باندیوں کی نکاح کا جواز ضروری ہے، ضرورت کے تحت ثابت ہوا ہے ان کے نزدیک، لما فیہ من تعریض الجزء علی الرق، اس لیے کہ اس میں اپنے جز کو کیا کرنا ہے؟ پیش کرنا ہے غلامی پر۔ وقد انتفعت الضرورت بالمسلمۃ، اور مسلمہ باندی سے کیا ہو گیا؟ یہ ضرورت پوری ہو گئی۔ ولہذا جعل طول الحرۃ مانعا منہ، اس پر دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یہ کہ باندیوں سے نکاح کا جواز امر ضروری ہے، اس پر ایک دلیل پیش کرے، وہ یہ ہے کہ لہٰذا اسی بنیاد پر تو جعل طول الحرۃ، یعنی آزاد سے نکاح کی قدرت کو مانعا منہ، باندی کی نکاح سے منع کرنے والا قرار دیا گیا۔ اس کی قدرت کو کیا قرار دیا گیا؟ باندی کی نکاح سے منع کرنے والا قرار دیا گیا۔ وعندنا، اور ہمارے نزدیک یہ ہے کہ الجواز مطلق، باندی سے نکاح کا جواز مطلق ہے، کسی ضرورت کی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ انسان باندی سے، کوئی جوان آدمی ہے، جوانی سے اس کی دلچسپی ہوئی کہ کسی باندی سے نکاح کر لے، ٹھیک ہے، آزاد سے نہ کرے تو باندی سے نکاح کر لے، وہ کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہمارے لیے جواز مطلق ہے، لإطلاق المقتضی، اس لیے کہ مقتضی مطلق ہے۔ کیا ہے؟ مقتضی مطلق ہے۔ مقتضی کون ہے؟ قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما طاب لکم من النساء، اس طرح فرمایا وأحل لکم ما وراء ذالکم، ٹھیک ہے۔ ان ساری آیات کا مقتضا یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ کیا ہو؟
باندیوں کا نکاح مطلق ہو، کسی قید کے ساتھ، ضرورت وغیرہ کی قید کے ساتھ مقید نہ ہو، کیونکہ عام ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، عام ہے جو سب کو شامل ہے، سب حالت کو، سارے احوال کو شامل ہے۔ وفی امتناعن، اب یہاں سے امام شافعی علیہ رحمہ کا کی دلیل کا جواب پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ ضروری ہے، باندی سے نکاح کرنا امر ضروری ہے، یعنی ضرورت کے تحت ثابت ہوتا ہے اس کا جواز، کیونکہ اپنے جز کو غلامی پر پیش کرنا لازم آتا ہے اس میں۔ تو کہتے ہیں بھئی غلامی پر پیش کرنا نہیں لازم آتا ہے، بلکہ آزاد جز کو حاصل کرنے سے اپنے آپ کو روکنا لازم آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جوان ہے، نکاح کرتا کسی آزاد عورت سے تو کیا ہوتا، آزاد بچہ پیدا ہوتا۔ نکاح کیا کس سے، باندی سے، تو اب پیدا کیا ہو رہا ہے، غلام پیدا ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ اپنے آپ کو یعنی کیا کرنا ہوا، روکنا ہوا، اپنے آپ کو روکنا ہوا آزاد جز کے حاصل کرنے سے، اپنے آپ کو روکنا ہوا کس سے، آزاد جز کے حاصل کرنے سے، ٹھیک ہے۔ غلامی پر پیش کرنا نہیں ہوا، غلام بنانا نہیں ہوا، غلام بنانا نہیں ہوا۔ اور انسان کو تو یہ حق حاصل ہے کہ اصل ہی کو حاصل نہ کرے، یہ بھی حق حاصل ہے کہ کیا کرے، اصل ہی کو حاصل نہ کرے، ٹھیک ہے، اولادی حاصل نہ کرے، ٹھیک ہے، اولادی حاصل نہ کرے، ٹھیک ہے۔ یا کنڈیشن کچھ اس طرح ہے کہ بھئی وہ کہ نکاح اس پر فرض و واجب نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، کنڈیشن اس کی حالت یہ ہے کہ نکاح فرض و واجب نہیں ہوا ہے، تو نکاح کرنا بھی اس کے لیے کیا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تو جب اصل جز کو حاصل نہ کرنے سے اپنے آپ کو روکنا جائز ہے، تو اگر جز تو حاصل کر رہے لیکن اس کا ایک وصف حاصل نہیں کر رہے، تو اس کو کون سی خرابی لازم ہے، بات میں آ رہی۔ تو فرماتے ہیں وفیہ امتناعن، اور اس میں امتناعن ان تحصیل الجزء الحر، ٹھیک ہے، روکنا ہے کس سے، آزاد جز کو حاصل کرنے سے، لا ارقاقہ، اپنے جز کو آزاد کرنا نہیں ہے، غلام بنانا نہیں ہے، اپنے جز کو غلام بنانا نہیں ہے۔ وَلَهُ اللہ یحصل، اور انسان کو ایک حاصل ہے، یہ حق حاصل ہے کہ اصل ہی کو حاصل نہ کرے، ٹھیک ہے جی، اصل ہی کو حاصل نہ کرے، فَيَكُونُ لَهُ اللہ يحصل الوصف، تو اس کو یہ حق تو بدرجہ اولا حاصل ہوگا کہ وصف کو حاصل نہ کرے، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص باندی سے یعنی کتاب یا باندی سے بھی نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ اولا ہے، بہتر یہ ہے کہ مسلمان سے ہی نکاح کیا جائے، مسلمہ عورتوں سے ہی نکاح کیا جائے، آزاد سے نکاح کیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔